that you're doing. خلیل صاحب نے اتنا خوبصورت نہ لکھا ہوتا تو شاید ہی اتنا بڑا سکسیس نہ ہوتا, میں کچھ بھی کر لیتا. خلیل صاحب ایسے اتنا خوبصورت لکھ کیسے لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جب مجھے اندر کی باتیں پتہ چلی ہیں تو ہی از اے پریٹی مسوجنسٹ گائے, تو وہ ایسا بیلنس اسکرپٹ لکھ کیسے لیتے ہیں؟ میں خلیل صاحب کو بہت پرانا جانتا ہوں اور میں ان کی ہر طرح کی ان کی طبیعت سے ہم سب لوگ ہی واقف ہیں, بہت اچھی طرح واقف. میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے, اگر اف یو ریفرنگ ٹو دوز انٹرویوز جو انہوں نے دیے ہیں, اس میں ہی جسٹ گاٹ کیریڈ اوے, بٹ ہی واز دا پوائنٹ دیٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو پٹ اکراس, وہ ایک بڑی بری اگزامپل کے ساتھ انہوں نے کوٹ کر دی, اور جس کی وجہ سے وہ بہت کرٹیسائز ہوئے. میں نے بھی کرٹیسائز کیا. آئی واز دا فرسٹ ون ہو کالڈ ہم اینڈ آسکڈ ہم کہ وائی ڈڈ یو سے دیٹ, آئی واز شاکڈ, why did you say that? And he said کہ yes, I shouldn't have said that. I'm being honest, I shouldn't have said that. پھر انہوں نے مجھ سے بہت بحث کی, تو ہم نے اس ساری بحث کو ختم ایک ایسی جگہ پہ کیا جہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ خلیل صاحب, غالب نے کبھی اپنی شاعری کی تشریح نہیں کی. جو لوگ جو لکھتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس سے کیا لینا چاہتے ہیں اور وہ کیا اس سے میننگ لینا چاہتے ہیں. You don't have to come up and tell everyone what you want to tell in your story. Let it be for people. کہ وہ آپ نے کہانی کیا بتائی ہے ان کو انٹرپریٹ کرنے دیں. آپ کیوں انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی تو کرافٹ ہے وہ. You should be the last person who should interpret your work. And he understood and everything. لیکن میرا ایک تھوڑا سا, I don't think that he's a misogynist جیسا وہ نظر آتا ہے, جس طرح وہ بولتے ہیں. What he writes, when I have done a lot of things with him, the dramas and everything. You know, he is the same writer جنہوں نے پیارے افضل میں ایک مولوی کا کیریکٹر لکھا اور اس کو ایک ماڈریٹ لبرل مولوی دکھایا who was madly in love with the wife, جس کا بیٹا جب گھر سے چلا جاتا ہے اور بیٹی پڑھنا چاہتی ہے, آگے ماسٹرز کرنا چاہتی ہے, تو ماں کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی بھیجنے کی جہاں پہ لڑکے بھی ہوتے ہیں, اور تم بس شادی وادی کر دیں گے اس کی. اینڈ ایٹ سم پوائنٹ دیٹ مولوی آسکڈ دی ڈاٹر کہ تمہیں پتہ ہے اس کے فارم کہاں سے ملتے ہیں یونیورسٹی کے؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں ابا مجھے پتہ ہے, تو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, میں چاہتا ہوں تم ماسٹرز کرو. So he is the same writer who wrote this. He is the same writer who wrote Manjali, which is the dilemma of a woman jiska husband is not faithful to her, and she is what a character that he wrote, and Sabha played that character. So I think وہ ایک انٹرویو کو اگر ہم اپنی زندگی سے ذرا سائڈ پہ کر دیں اور ان کی زندگی کو جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ دیکھیں, تو اس میں بہت بیلنس ہے. ایون غلطی وہ اتنی کوئکلی نوٹس ہوتی ہے کہ میں اب آن ایئر جانے سے پہلے 10 دفعہ ایپیسوڈ دیکھتا ہوں کہ کوئی غلطی تو نہیں چلے گی اس کے اندر. ندیم, ہماری آڈینس کتنی انٹیلیجنٹ ہو چکی ہے؟ آڈینس بہت اتنی انٹیلیجنٹ ہے جتنی آپ اور میں ہیں. آپ اور میں بھی آڈینس ہیں. ہمیں بھی کچھ چیزیں پسند ہیں اور ناپسند ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت میجورٹی کو پسند اور ناپسند ہیں. سو وی آر دی آڈینس. میں 1% بھی آڈینس کو اپنے سے کم انٹیلیجنٹ, اپنے سے زیادہ ہی انٹیلیجنٹ سمجھتا ہوں. اور اس کو بہت دفعہ میں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ بہت چھوٹی ڈیٹیل ہے, یہ لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ نہیں پتہ چلتی, فیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن ہوتی ہے فیل. They would come up to you and they mention that, and it surprises me every time. It doesn't surprise me anymore because I believe کہ آڈینس بیوقوف نہیں ہے. آپ ان کو بیوقوف بنا نہیں سکتے, تو اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں, and do something which makes sense, which is logical, which has something which is not shallow. اچھا, یہ ڈبیٹ ہم جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں بہت دفعہ ہوتی ہے کہ ہم روتی ہوئی عورت کو دکھا رہے ہیں, ہم روتی ہوئی عورت کو دکھا رہے ہیں, اور ہمیں اس کے آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آڈینس دیکھنا ہی یہ چاہتی ہے. ہماری 90% خواتین ڈرامے دیکھتی ہیں اور خواتین یہی دیکھنا چاہتی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی خواتین یہی دیکھنا چاہتی ہیں؟ خواتین یہ نہیں دیکھنا چاہتی, اور اگر دیکھنا بھی چاہتی ہیں تو کیا ہمیں چینج نہیں کرنا؟
بالکل کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ رونا ایک ایموشن ہے, اس کو جس جگہ آپ نے لانا ہے آپ لے آئیں, لیکن ایک روتی ہوئی عورت ہی دوسری عورت جو ہے آپ کی آڈینس, وہ ایک روتی ہوئی عورت دیکھنا چاہتی ہے. اٹس ناٹ ٹرو. لیکن عورت کو آپ بہت ڈراتے رہیں گے جب, تو شاید اس کو عادت ہو جائے گی ڈرنے کی. سو ہمارا ٹی وی عورت کو فیئرز دیتا ہے اور اس کے اوپر تھرائیو کرتا ہے, اس کے اوپر ریٹنگ لیتا ہے. یہ وہ فیئرز ہیں جن سے ہمیں ایکچولی عورت کو یہ بتانا چاہیے یا اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہیے کہ دیر از اے وے آف یو کین کم آؤٹ آف دس. تو ندیم, آپ نے اپنے کام سے کوشش کی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے ایسی فلمیں بنائیں یا آپ نے ایسے ڈرامے بنائے جس میں آپ یہ میسج دے سکے؟ ہیو یو بین ایبل ٹو ڈو اٹ سکسیزفلی؟ میں نے جتنا بھی کام کیا ہے ڈیلیبریٹلی نہیں, لیکن اس میں دی اینگل آف اے وومنس کیریکٹر ہیز بین ویری امپاورنگ سم ہاؤ. فوزیہ سعید ایک رائٹر ہیں جنہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی, ورکنگ وتھ شارکس, وچ واز آن سیکشول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, اور ایک ان کی ٹیبو کتاب تھی وچ واز اباؤٹ اندرون شہر لاہور کے بارے میں تھی, ڈانسنگ گرلس کے بارے میں تھی. سو شی واز ان اے پینل ڈسکشن آن PTV اینڈ آئی ہرڈ شی سیڈ, اینڈ شی کالڈ می آفٹر دیٹ آلسو, اور وہ ڈسکشن واز اباؤٹ کہ ٹی وی پہ ایسا کیا چل رہا ہے which is about empowering women. And she mentioned کہ I have seen many plays, پاکستان کے بہت سے ڈرامے دیکھتی ہوں میں, اور ان میں سے پچھلے دنوں میں نے ایک ڈرامہ دیکھا ہے ڈالی کی آئے گی بارات, اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈرامہ از a true example of empowering women, جس میں فیصلہ کرنے سے لے کے غلطی بھی کرنے سے لے کے اور اس کو صحیح کرنے تک کی جو جرنی ہے وہ ایک گھر میں ایک عورت کے ہاتھ میں ہے, اور وہ اس کا سمجھدار ہونا, اس کو سمجھنا اور اس کا ساری چیز کو ہینڈل کرنا. سو دس واز اے ویری انٹرسٹنگ تھاٹ اینڈ اے کمپلیمنٹ فار شیور. اینڈ اس کے بعد میں نے جتنے ڈرامے کیے وہ کمپلیٹلی اینٹی تھیسز ہے ہر چینل کے اوپر ایک روتی ہوئی عورت ٹائپ جو ڈرامہ چاہیے. دل لگی ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو بہت امپاورڈ تھی, جو اپنے فیصلے خود کرتی تھی. وہ ایک لو سٹوری تھی جس میں مہوش پلیڈ دیٹ کیریکٹر اینڈ ایوری ون یوزڈ ٹو سے I'll cut in here, لیکن اس میں ہمایوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا. یہ پیچھے پڑنے والا فینومینا بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. نو مینس نو, ونس اے نو مینس نو. لیکن یہ جو ہم ایک ہیرو کو کر دیتے ہیں کہ وہ پیچھے پڑ گیا, پیچھے پڑ گیا, پیچھے پڑ گیا, وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیچ آور مین دس. ونس اے نو شوڈ مین نو. ٹھیک ہے, تمہاری اسٹوری چلنی تھی. یہ بھی وجہ نہیں ہے, ایک جرنی ہے. ایک آدمی جس کو ایک لڑکی اچھی لگی اور اس نے اس کو پروپوز کر دیا اور اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ہاں تو بس ریجیکٹ کرنے کے بعد بات ختم ہو گئی. بٹ اس کہانی کچھ ایسی تھی کہ جس میں اس نے سوچا کہ جو کچھ میری زندگی میں غلط ہو رہا ہے وہ کر پا رہا ہے, حالانکہ وہ نہیں کر پا رہا تھا. بٹ وہ ایک امپاورڈ لڑکی کی کہانی تھی جس کا پہلا سین یہ تھا کہ اس سے ایک موٹر سائیکل پہ پرس چھین کے بھاگتا ہے اور وہ پیچھے بھاگتی ہے. So I have done that. And many girls have done that, and girls should do that. Oh yes. تو